میں کو بعض مرتبہ اولڈ سٹی میں بیان کر تو فیل ہوتا کہ میں مجلس کے جلسے سے خطاب کر رہا ہوں. کئی بار تو پورے بھائیاں ٹوپی اوپی کچھ بھی نہیں پہنتے، ایسی جاتے جاتے کیا کہ ہو رہا رہے چل رہے آپ بول کے بڑھے آتے آتے دیکھیں تو ایک لمحے کے لیے بھی محسوس نہیں ہو رہا کہ مذہبی جلسہ ہے، سرکار کا ذکر سننے آئے ہیں، آقاؤں کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات سننے آئے ہیں. بیچارے مائک والے ٹوپی لگا کے ہیں مگر یہ پٹھے کوئی بھی ٹوپی لگا کے نہیں ہے. اب اگر زیادہ بولے تو کیا کرو، جاؤ نہیں سنتے جاؤ بول کے چلے آتا ہوں، جاؤ وہ سن رہا سبھی ختم غارت ہو جاتا. محمد صلی علی محمد صلی علی محمد شاہ مکان و لا مکان شاہ مکان و لا مکان صلی علی محمد صلی علی محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ احسان ہے، اس کے پیارے حبیب محمد العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی عنایت ہے کہ آج آپ عاشقان رسول محبان اولیاء غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز کے درمیان میں عبدالرحمن قادری صاحب اور محترم کریم قادری صاحب اور ان کے دیگر پیر بھائیوں کی دعوت پر آپ کے اس دیار محبت میں حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے منتظمین جلسہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی اس مبارک مجلس میں مجھے ناچیز کو خطاب کرنے کے لیے مجبور کیا، اور ہمارے جلسے کی خصوصی بات یہ ہے کہ آج ہمارے شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ ثاقب پاشا صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی داماد برکاتہ العالیہ چشم و چراغ خاندان قادریت ہمارے درمیان میں جلوہ افروز ہیں، اور ہم نے ابھی حضرت کا خطاب جلیل سماعت فرمایا۔ قوم کا درد، ملت کے حقوق کی کوشش کے لیے آپ نے بہترین خطاب فرمایا، لیکن ہمارے حیدرآبادی لوگوں کو عادت ہو گئی ہے کہ وہ خاموش خطاب سننا پسند کرتے ہیں، اور بیچارے جو ہے اتنا خاموش خطاب سماعت فرما رہے تھے کہ میں ڈر گیا۔ میں بولا کہیں آج ہم علی آباد گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں یا عثمانیہ ہاسپٹل میں بیٹھے ہیں۔ بھائی ذرا آپ لوگ کا کیمرے والے ذرا بیٹھ جاؤ نا، ایک ایک آدمی کے پیچھے 8 آدمی چھپ جاتے ہیں۔ مگر جو خطاب تھا آپ پھر ایک مرتبہ یہ لائیو ہمارے بھائی حضرات دے رہے ہیں ان کے چینل پر، ہمارے حضرت ثاقب پاشا صاحب کا بیان پھر سے ایک بار سنیے گا، کیونکہ آج قوم کے لیے ضروری ہے کہ علماء کرام قوم و ملت کی فکر کریں، ان پر آنے والے حالات سے متعلق گفتگو کر کے قوم کے شعور کو بیدار کریں، نوجوان نسلوں کو راہ ہدایت کی طرف بلائیں، نوجوان نسلوں کے فکر کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تمام جو باتیں تھی وہ حضرت کے خطاب میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ثاقب پاشا صاحب قبلہ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور حضرت جو ہے امریکہ سے تشریف لائے۔ میرے بھی کئی دوست امریکہ میں ہیں، امریکہ سے آیت اللہ خالی دعوتاں کھاتے رہتے، سسرال کو جاتے، بہنوں کنے جاتے، بھائیوں کنے جاتے، دھوم دھڑک کا روزانہ۔ حضرت بولے نہیں، ابھی وہ دوسرا ہاتھ لگا کے مرغی، وہ مرغیاں کھینچتے رہتے ہیں لوگ۔ مگر ثاقب پاشا صاحب سے ہماری فون پہ اکثر گفتگو ہوتے رہتی ہے، امریکہ میں بھی ہوتے ہیں تو ان کو حیدرآباد کے حالات کی فکر بہت ستاتی رہتی ہے، اس لیے جب وہ حیدرآباد آتے ہیں تو بیچارے اپنے پورے چھٹی کے دن جو سسرال کو جانے کے ہیں، جو دوست و احباب میں بتانے کے ہیں، جو خاندان قبیلے والوں کے ساتھ گزارنے کے ہیں، وہ دن بھی قوم و ملت کی محبت میں گزار دیتے ہیں، اپنے شب و روز جو ہے امت کی ملت کے مسائل کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ہمارے علماء اکرام کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرح حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت مبارکہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے۔
یہ پیغام حق ہے، تو پہلے میں عقیدے کے متعلق حق کی بات سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عمل کے متعلق حق کی بات پہ روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ نہیں حضرت زور سے بولا بھائی۔ میں کو بعض مرتبہ اولڈ سٹی میں بیان کر تو فیل ہوتا کہ میں مجلس کے جلسے سے خطاب کر رہا ہوں۔ کئی بار تو پورے بھائیاں ٹوپی اوپی کچھ بھی نہیں پہنتے، ایسی جاتے آتے کیا کہ ہو رہے چل رہے آپ بول کے بڑھے آتے دیکھیں تو ایک لمحے کے لیے بھی محسوس نہیں ہو رہا کہ مذہبی جلسہ ہے، سرکار کا ذکر سننے آئے ہیں، آقاؤں کی بات، قرآن کی بات، حدیث کی بات سننے آئے ہیں۔ بیچارے مائک والے ٹوپی لگا کے ہیں، مگر یہ پٹھے کوئی بھی ٹوپی لگا کے نہیں ہے۔ اب اگر زیادہ بولے تو کیا کر دو، جاؤ نہیں سنتے جاؤ بول کے چلے آتا ہوں، جاؤ وہ سن رہا سو بھی ختم غارت ہو جاتا۔ مذہب سرکار کا ذکر ہو رہا نہیں، سرکار کا ذکر ہو رہا، اور جہاں سرکار کا ذکر ہوتا ہے وہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں قرآن کی آیات کی تشریحات ہوتی ہے، احادیث کریمہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر اللہ کی رحمتیں قریب ہو جاتی ہیں، وہاں بیٹھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے، نجات ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، ان کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کی مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ ایسی مجلسوں میں ہمارے بھائی حضرات ماشاءاللہ ایسی شان سے آگے بیٹھے، دیتے تو رحمت دیو نہیں تو جان دو رکھ لو، وہ اسٹائل میں ہمارے بھائی آئے۔ آئندہ سے کوشش کریے مذہبی مجلسوں میں جائیں تو ذرا ٹوپیاں پہن کے، اسلامی لباس پہن کے، وضو سے ماشاءاللہ اچھے انداز میں جائیں، تاکہ فرشتے بھی ہمیں دیکھ کر کہتے ہیں اللہ یہ آج کوئی مشغلے کے لیے نہیں آیا تھا، تیرے محبوبوں کا ذکر سننے کے لیے آیا تھا۔ اور جب یہ کیفیت بنے گی تو انشاءاللہ مغفرت کا سامان جمع ہو جائے گا۔ تو الغرض، تو پیارے دوستو، یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اللہ نے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل جو کہا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کہا ہے۔ اور اب آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائے اپنے زمانے میں، اللہ تعالیٰ اس بات کو قرآن پاک میں نازل کر رہا ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ہم توحید پرست ہیں، ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں، ہم توحید کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے، ہم صرف اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کے احکام پہ چلتے ہیں، اللہ کے فرامین پہ چلیں گے۔ تو ذرا غور کرنے والی بات ہے، قرآن کس کا کتاب ہے؟ ذرا زور سے بولیے۔ ارے بہت ٹھنڈے لوگ آئے، کس کی کتاب؟ ذرا بولیے، زور سے بولو بھائی۔ آپ اتنی رات کو 2 بجے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ تو سیکھ لو پلیز۔ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، تو تعریف اللہ کی ہونا نا بھائی۔ نماز اب اللہ کے لیے پڑھ رہے تو عبادت ہے، تو تعریف اللہ کی ہونا، عبادت اللہ کی ہونا، ذکر بھی اللہ کا ہونا۔ نماز عبادت اللہ کی ہے، مگر اب اس کے اندر ذکر کیا کیا ہے جب آپ غور کریں گے تو آپ کے جو ہے ایمان اور عقیدے کو مضبوطی نصیب ہوگی۔ کتاب اللہ کی ہے، الحمدللہ رب العالمین تعریف اللہ کی ہے، مالک یوم الدین تعریف اللہ کی ہے۔ پیارے دوستو، ایاک نعبد و ایاک نستعین تعریف اللہ کی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد تعریف اللہ کی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم تعریف اللہ کی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم تعریف اللہ کی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ تعریف اللہ کی ہے، کتاب اللہ کی ہے، تعریف اللہ کی ہے۔ لیکن اب ذرا اور آگے بڑھ کے دیکھو، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اب یہ تعریف اللہ کی نہیں ہے، بلکہ اللہ ہو کر اپنے محبوب نبی حضرت عیسیٰ کا ذکر فرما رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا ذکر اللہ کر رہا ہے، اور پھر عیسیٰ کا ذکر کیا کر رہا ہے؟ آپ سمجھیں گے تو آپ کے ایمان کو مضبوطی ملیں گی۔ کل سے پورے لوگ درگاہ کو جانا شروع کر دیں گے، ویسا خطاب ہے اللہ کا۔ بازو والوں کو سنانے کا ہے آج کی تقریر پوری، تم لوگ آج بڑی مشکل سے آپ اس کو کہاں سے پکڑ کے لاتے ہیں؟
حضرت عیسیٰ کا ذکر ہی نہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ اپنے زمانے میں کیا کہتے تھے اور کیا کرتے تھے اللہ وہ قرآن پاک میں نازل فرما رہا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، اللہ اللہ ہو کر حضرت عیسیٰ کا ذکر، ان کے حالات، ان کے احوال، ان کی کیفیات، ان کی روحانیت، ان کی پاور، ان کی عظمت اللہ اس آیت کریمہ میں بیان کر رہا ہے اور کر کے بتلانا چاہتا ہے، بندو جب میں خدا ہو کر محبوبوں کا ذکر کرتا ہوں، تم غلام ہو کر آقاؤں کا ذکر کیسے نہیں کر سکتے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں خدا ہو کر میرے محبوبوں کا ذکر کرتا ہوں، ان کی عظمت میں قرآن نازل کر رہا ہوں، اور تم غلام ہو کر سلام نہیں پڑھ سکتے، تم غلام ہو کر ان کے نام کے جلسے نہیں کر سکتے، تم غلام ہو کر ان کے نام کی فاتحہ نہیں کر سکتے، تم غلام ہو کر ان کی بارگاہوں میں جا کر ان کی زیارتیں کر کے اپنے قلب کو روشن اور منور نہیں کر سکتے۔ غور کرنے والی بات، جب اللہ نے کیا کہا ذرا وہ غور کر کے دیکھیے۔ کل بازو والوں کو یہ پورا بیان سنائیے، سناتے ہیں زور سے والا جی، دیکھو کیا ہے، ارے ہم لوگ اٹھ کے چل جا رہے ہیں، اچھا فون آیا بھائی کو، دیکھ کے بھائی اٹینڈ کرو، ذرا دور جاؤ، مائک کی آواز میں آواز سنائی نہیں دے گی، نہیں فون اٹینڈ کرنا ضروری ہے بھائی، آپ لوگ ہنس رہے ہیں، فون ہے وہ کیا بچوں کا کھیل سمجھ رہے ہیں؟ کئی لوگ تو نماز میں بھی اٹھا رہے ہیں، یہ تو جلسہ ہے، نماز میں اٹھا لے رہے پٹھے، بیگم کو ارے ٹھہرو جی نماز پڑھ کے کرتا ہوں کر رہا، بیگم کا فون آیا تو خدا کی بارگاہ بھی لائٹ لے رہا، ارے کیا لگایا، بہت خطرناک آئٹم ہے مارکیٹ میں، یہ تو جلسہ ہے، اس میں چلتا نو پرابلم، آپ بھی یوز کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب مسئلے کو سمجھیے گا، اللہ کے حبیب، اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ۔ سبحان اللہ، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، مٹی کا پرندہ ہوتے نہیں گھروں میں، وہ شو کے ہتھی، شیر، بلی لے کے آگے شو پیس کے گھروں میں رکھتے تھے، وہ لوگ ہم گھوڑا ہیں۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں مٹی کا پرندہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ زندہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے حکم سے اڑنے بھی لگتا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں انی اخلق، میں بناتا ہوں، میں اس کی تخلیق کرتا ہوں، میں اس کو مٹی کے پرندے کو بنا کر اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میرے رب نے مجھ پر اتنا فضل فرمایا، اتنے مجھ کو قدرت عطا کی، اتنی مجھ کو روحانیت عطا کی کہ میں چاہوں تو مٹی کا پرندہ بنا دوں، اس کے اندر جان ڈال دوں اور اللہ کے حکم سے اس کو اڑا بھی دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں یہ کر سکتا ہوں۔ کیوں کر سکتا ہوں؟ کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اللہ جس محبوب کو چاہتا ہے ایسی قوت عطا کرتا ہے۔ اچھا دیکھو ایک بات آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، میں ایک مٹی کا کچڑ کا چدہ لا کے دیتا ہوں، آپ بناؤ، ایک پرندہ بناؤ، کبوتر بناؤ، طوطا بناؤ، بنا کے ہاتھ سے بناؤ، پھونکو اس میں، زندہ ہوتا ہے؟ ذرا زور سے بولو جی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونکے تو زندہ بھی ہو رہا، طیرم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اڑ رہا بھی۔ پھر حضرت عیسیٰ خدا ہیں بندے ہیں؟ ذرا زور سے اور زور سے۔ پھر بندے میں یہ کمال کس نے رکھا؟ تو پتا کیا چلا، ہر بندہ ایک جیسا
نہیں ہوتا، ہر بندہ ایک جیسا۔ غوث اعظم کی شان الگ ہے، غلاموں کی بات الگ ہے، غریب نواز کا مقام الگ ہے، ان کے ملک میں رہنے والوں کی بات الگ ہے، مولا علی المرتضیٰ کی شان الگ ہے، ان کے دیوانوں کی بات الگ ہے۔ کوئی نبی کا کلمہ پڑھنے والا اللہ کی قسم نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبیوں کا مقام، مرتبہ، قوت، پاور، قدرت الگ ہے، غلاموں کی کیفیات الگ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، اللہ سب کو ایک جیسا، زور سے بولو اور زور سے بولو جی، اللہ سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، ہر بندے کا مقام الگ ہے۔ اجی ذرا غور کر کے دیکھو، گھر میں 4 انسان رہتے، 4 مرد رہتے، ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، ایک بھائی ہے اور ایک داماد ہے جی، چاروں ایک جیسے ہوتے؟ زور سے بولو، نہیں ہوتے۔ ایک وہ ہے جس کے پیر پڑے جاتے ہیں، سبحان اللہ، ایک وہ ہے جس کے پیر پڑے جاتے ہیں، وہ باپ ہے، سبحان اللہ۔ پھر دوسرا بھی آدمی ہی ہے لیکن بھائی ہے، اس کے پیر نہیں پڑے جاتے ہیں، اس پر شفقت کی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، تیسرا وہ ہے جو بیٹا ہے، ذرا غور کیجئے گا، اب یہ وہ ہے، ہمارے لیے تو جنت کا دروازہ ہمارا باپ ہے، لیکن ہمارے بیٹے کے لیے اللہ نے ہم کو جنت کا دروازہ بنا دیا۔ چاروں کا مرتبہ الگ الگ ہے، کوئی کسی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ گھر میں رہنے والے 4 مرد جب ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے، 4 عورتیں ہیں، ایک ماں ہے، ایک بیوی ہے، ایک بہن ہے، ایک بیٹی ہے، یہ چاروں مل کے ایک کے برابر ایک نہیں ہو سکتے۔ بیوی کا مقام الگ ہے، بیٹی کا مقام مرتبہ الگ ہے، ماں کی عزت و رتبہ الگ ہے۔ ارے گھر میں رہنے والے جب 4 مرد 4 عورت ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے، تو 14ویں صدی میں پیدا ہونے والا ملا نبیوں کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل بیت پاک کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تابعین و تبع تابعین اولیاء کاملین کے برابر کیسے ہو سکتا؟ اب یہ قرآن میں حضرت عیسیٰ کی یہ شان اللہ بیان کر رہا ہے کہ میں نے عیسیٰ کو ایسا پاور دیا تھا کہ وہ مٹھی کا پرندہ بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو جاتا تھا، وہ اللہ کے حکم سے اڑنے بھی لگتا تھا۔ نعرہ تکبیر بھی لگا دینا، اپن سننیا ہے نا اپنا۔ بیچ بیچ میں سے چھلانگا مار رہے ہیں، سیریل وائز جاؤ، مزہ آتا ذرا۔ مسئلہ کو سمجھو پیارے دوستو، قرآن سمجھا رہا ہوں میں آپ کو۔ اب دوسری بات اور دیکھو، آپ اب ذرا اور آگے دیکھو حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا غور کر کے دیکھیے۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، فرمان رب ذوالجلال کا ہے، قرآن ہے، مگر حضرت عیسیٰ اپنے زمانے میں یوں کہتے تھے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں اس شخص کو جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، مادر ذات اندھا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، آنکھ نہیں ہے، مادر ذات اندھا، اور وہ شخص جو برس کی بیماری جس کو ہو جائے، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کو شفا دیتا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ جب مادر ذات اندھے کو بینا کر دیتے تھے، اس کو بینائی عطا کرتے تھے، تو تخت پہ لٹا کے آپریشن تھیٹر میں لے جا کے لیزر آپریشن کر کے موتیاں نکال کے بینائی نہیں دیتے تھے۔ جنگل میں لے جا کے 3 دن تک انجیل پڑھ کے پھونک کے اس کو وہ نہیں کرتے تھے۔ کوئی وظیفہ، تعویذ، گنڈا، پلیتا، نعرے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے ایسی قوت و قدرت عطا کی تھی، اگر کوئی مادر ذات یعنی کہ ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوا ہو، حضرت عیسیٰ کے سامنے اس کو لا لیا جاتا۔ ارے اللہ کا پیغمبر
اس کے چہرے پر اپنا دستے اقدس پھیر دیتا، اللہ اس کو آنکھ عطا کر دیتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ذرا زور سے بولو جی. بازو والے کیا کرتے حدیث میں ضعیف حدیث ہے. ڈارلنگ یہ حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں. ارے اتنا جذبات میں آ گئے، یاد آ گئی کیا؟ کہاں لکھا ہوا ہے بولو، ذرا زور سے بولو. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے عیسیٰ کہتے تھے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں اندھوں کو بینا کرتا ہوں، میں کرتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ کہہ رہے میں کرتا ہوں اندھوں کو بینا، نابینا کو بینا ہی عطا کرتا ہوں، اندھے کو آنکھ عطا کرتا ہوں. جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے نہیں دیکھ سکا، میں اس کو ہاتھ پھیر کے اس کو آنکھ عطا کر دیتا ہوں. اللہ قرآن ہے، قرآن. سبحان اللہ. پھر کہہ رہے ہیں جو مرض میں مبتلا ہو، جس کو برس کی بیماری ہو، سفید دھبے پیچز جسم کے اوپر آ گئے، کوڑ کی بیماری جس کو کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کو شفا دیتا ہوں. اللہ اکبر، میں شفا دیتا ہوں. اور یہ بات تو قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے. اب کیا پتا چلا صاحب؟ پرندوں کو پھونک مار کے زندہ کرنے کی قوت بھی اللہ کی ہے، اندھے کو بینا کرنا، آنکھ دینے کا کام بھی اللہ کا ہے، بیمار کو شفا دینے کا کام بھی. ذرا زور سے بولو اور زور سے بولو. مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ یہ کہتے تھے اور عیسیٰ یہ کر رہے ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ اللہ بندوں کو قرآن کے ذریعے یہ تعلیم دینا چاہ رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں تو ہمارے بندوں کو اپنی قدرت کا حق عطا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اپنی قدرت کا حق عطا کر دیتے. لے لو تم کو یہ نعمت دی جاتی ہے، یہ لے لو تم کو یہ فضل دیا جاتا ہے، یہ لے لو تم پہ یہ کرم کر دیا جاتا ہے، یہ لے لو تم کو یہ پاور دی جاتی ہے، یہ لے لو تم کو یہ حصہ دے دیا جاتا ہے. لو کرو کیا کرنا ہے، بندوں کو فائدہ پہنچاؤ، خدا کی قدرت کا جلوہ دنیا کو بتاؤ. ہم تمہیں اپنے تک پہنچانے کے لیے بندے اور ہمارے درمیان کا وسیلہ بنا دیں. سبحان اللہ. میرے پیارے دوستو دیکھو، جب اللہ اللہ ہو کے دے رہا تو ملا ماننا نہیں ماننا؟ ماننا. زور سے بولو ماننا. اور زور سے بولو. ماننا. ماننے میں ٹینشن کیا ہے؟ مان لیے تو جھگڑے ختم. ہمارا اور بازو والوں کا جھگڑا کیا ہے؟ ہم اولیاء اللہ کو پاور والا مانتے، بازو والا نہیں مانتا. بازو والا ہم نہیں مانتے، ہماری طرح ہے کہ کیا بیکار باتیں ہیں، کیا کہانیاں سنا رہے، کیا کر رہے. نعوذ باللہ یہ کہانی ہے؟ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، عطا ہے. اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. اب ذرا ایک بات اور بھی آپ غور کر کے دیکھیے، اللہ صرف ولیوں کو شفا دے رہا ہاتھ میں، بولے تو بندوں کو ٹینشن ہو رہی. ولیوں کے ہاتھ میں شفا دے دیا بولے تو بندوں کو بولیے ٹینشن ہو رہی ہے. عجیب و غریب بندے کیسا دیتے بھائی، ایسا کیسا ہوتا بھائی، جبکہ انہیں دیکھ رہا ہوں دن رات اللہ اللہ کرتے پوری زندگی گزار رہے، 90 سال زندگی گزارے، ایک رکعت بھی کبھی ان سے ضائع نہیں ہوئی. قضا ہونا تو دور کی بات ہے، کبھی ان سے جو ہے تکبیر اولا ترک نہیں ہوئی. اللہ. اپنی پوری زندگی میں 18,000 مرتبہ قرآن پڑھے، 40,000 مرتبہ قرآن پڑھے، 55 مرتبہ پیدل چل کے حج کرے. پوری زندگی گھوڑوں کی پیٹھ پہ گزار دیا اللہ کی رضا کے لیے. ایک ایک حدیث کو پانے کے لیے 2.5 سال پیدل چل کے گئے، 2.5 سال پیدل چل کے واپس آئے اپنے گھر کو، صرف ایک حدیث کو جمع کرنے کے لیے.
کیسے کیسے قربانیاں دیے. امام ترمذی امام ترمذی امام ترمذی امام ترمذی ہم نے زندگی بھر سنا، لیکن کبھی یہ بھی تو سن لیا کرو کون ہے امام ترمذی. اس ذات کا نام ہے خوف خدا میں اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ روتے 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 آنکھوں کی بینائی چلے گئی. اللہ اتنا روئے خوف خدا میں، ایسے زندگیاں گزارے، اپنے رب کی بارگاہ میں ایسا پیش ہوئے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، ذرا غور کرو، جب اللہ اپنے ان بندوں کو اگر کوئی انعام کے طور پر کچھ پاور عطا کر دے، روحانیت عطا کر دے، اللہ ان کے اوپر اپنے کرم کے دروازے، رحم کے دروازے، عطا کے نوازش کے دروازے کھول دے، اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ کیا تعجب کی بات ہے صاحب. اب لیجئے، اب حیدرآباد کے حالات دیکھیے. کئی لوگوں کو ہارٹ کی پرابلم ہو رہی، طبیعت خراب ہوئی، ٹھنڈے پسینے چھوٹے، لے لگے بھاگ رہے کیئر ہاسپیٹل. کئی کو لے کے جا رہے ہولے کیئر ہاسپیٹل کو، بولے مولانا ہارٹ کا پرابلم ہے، اٹیک ہوا ہے، ٹریٹمنٹ کے لیے کیئر ہاسپیٹل. ہم آپ کو بولے تو اللہ اللہ سے مانگو، اللہ سے پوچھو، اللہ دینے والا ہے. پھر تو کیئر ہاسپیٹل کا ہی کو گیا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اور پھر وہاں گئے بعد کون ہے ڈاکٹر صاحب معلوم؟ ڈاکٹر رام ریڈی صاحب، کارڈیالوجسٹ، ہارٹ اسپیشلسٹ. ان کے بارے میں اتنا مشہور ہے کہ وہ جس پیشنٹ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں خبر میں جانے سے بچا لیتے ہیں. لوگ مت باہر ٹھہرے ہوئے، اندر جو ہے عبداللہ بھائی رام ریڈی کے حوالے کر کے آگے بھائی آیا، بھائی اٹینڈ کرا، ڈاکٹر رام بھائی آیا، اٹینڈ کرا بھائی ریڈی، ڈاکٹر ریڈی صاحب دیکھ لیا بھائی، بہت اللہ کا فضل ہوگا بھائی، ریڈی صاحب دیکھ لے بھائی. ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ بولو ایمانداری سے. ڈاکٹر ریڈی صاحب ہاتھ پکڑے تو اللہ کا فضل ہے بول رہا. اللہ نیکی پسند آ گئی. رات کے 2 بجے بھی ڈاکٹر رام ریڈی مل گئے. ڈارلنگ کیا پیارے بات آئے. عمران بھائی یہ صرف میں بول سکتا ہوں، یہ بھی سن لو آپ. نہیں عمران بھائی بہت خوش ہوئے تو بولا ذرا. عمران بھائی ہنستے نہیں اکثر. مسئلے کو سمجھو بھائی. ایک غیر مسلم ڈاکٹر ملا تو بول رہا اللہ کا فضل ہے کہتے. اور پھر اتنا بھروسہ اس کے اوپر، اس کے ہاتھ میں دے دیا، انہیں اندر لے جا کے وینٹیلیٹر کے مشینہ اندر ڈال رہا، پورے پائپاں. انہیں باہر سکون سے ٹھہرے، آپ بچ جاتے والے ابا. ارے بے وقوف، وہ ریڈی صاحب کے ہاتھ میں فضل دینے والا کون ہے؟ اللہ. ذرا زور سے بولو اللہ. ارے بدبخت ہے، ذرا اتنا تو سمجھ، جو زندگی بھر کبھی بیچارہ طہارت نہیں لیا، ایک مرتبہ تیرے خدا کو نہیں پکارا، ایک مرتبہ تیرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، ایک مرتبہ تیرے نبی پہ نازل ہونے والے قرآن کی آیت کو نہیں پڑھا، اللہ اس پہ فضل کر کے تیرے باپ کی جان بچانے والی شفا اللہ اس کے ہاتھ میں دے سکتا ہے، تو وہی شفا اللہ اگر غوث و خواجہ کے ہاتھ میں دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، نعرے غوث. حضور شان دکن، حضور شان دکن، خطیب ہندوستان، خطیب ہندوستان، نعرے غوث. میرے پیارے دوستو، اجی آپ ہم سمجھے نہیں اللہ کے محبوبوں کی شان کیا ہے. حضرت یوسف کی محبت میں حضرت یعقوب رونے لگے. بیٹے کی محبت میں روتے 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 اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب کی آنکھ چلے گئی، نابینا ہو گئے. بیٹے کی محبت میں روئے، نابینا ہو گئے. جب حضرت یوسف کو خبر ہوئی کہ ان کے والد بزرگوار اللہ کے پیغمبر نابینا ہو گئے،
تو حضرت یوسف اپنے بابا کی اس شفا کے لیے، اس بینائی کے لیے آپ نے کوئی وظیفہ نہیں بھیجا. وہ بھی پیغمبر، یہ بھی پیغمبر. سنو میں یہ جو بات بتا رہا ہوں جا کے کل بازو والوں سے پوچھو کہاں لکھی ہے. اللہ کی قسم قرآن پاک میں سورہ یوسف میں لکھا ہوا ہے. حضرت یوسف نے اپنے والد بزرگوار کے لیے آنکھوں کی بینائی کے لیے کوئی وظیفہ نہیں بھیجا، کوئی جو ہے ترکیب نہیں بھیجی کہ 40 دن یہ کرو، 50 دن یہ کرو، 60 دن یہ پڑھو، یا ایسے ایکسرسائز کرو، یا ایسا یوگا کرو، یا یہ کرو. اللہ کی قسم نہیں. حضرت یوسف نے کیا کیا؟ اپنے بابا پیغمبر اللہ کے نبی کے لیے اپنا کرتا اتارا، خمیس مبارکہ تحفے میں بھیجا. سبحان اللہ. حضرت یعقوب اپنے پیغمبر بیٹے کے خمیس کرتے کو آپ نے لیا اور اپنے آنکھوں سے لگایا. اللہ کی قسم جب وہ آنکھوں کے قریب جا رہا تھا اس وقت حضرت یعقوب نابینا تھے. خمیس مبارکہ آنکھوں سے لگا کے ہٹائے، اللہ نے حضرت یعقوب کو آنکھ عطا فرما دی. سبحان اللہ. پیغمبر تو پیغمبر، محبوب تو محبوب. محبوب جو لباس پہن لیتا ہے اللہ اس میں بھی شفا عطا کرتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. بے شک اللہ اس میں بھی شفا عطا فرما دیتا ہے. اللہ اس میں بھی شفا عطا فرما دیتا ہے. قرآن ہے میرے بھائی، یہ قرآن ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ بھی قرآن ہے. حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. کون ہے حضرت موسیٰ؟ کلیم اللہ، اللہ کے پیغمبر. کون ہے حضرت خضر؟ اللہ کے ولی ہیں. کون ہے بولا؟ اور آب حیات پی کر تشریف لائے ہیں، دائمی حیات لے کر آئے ہیں. آج بھی حضرت خضر دنیا میں موجود ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج بھی حضرت خضر دنیا میں موجود ہے، اللہ کے ولی ہیں. حضرت خضر علیہ السلام، کیا شان ہے میرے بھائی خضر علیہ السلام کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ مچھلی پکا لیجئے، مچھلی پکا لے کے چلے جائیے، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے وہی جگہ میرے خضر کے ملنے کی جگہ ہے. اللہ اکبر. مچھلی کو لایا گیا، کاٹا گیا، بھونا گیا، کھلا گیا، پکایا گیا، سالن بنا لیا گیا، ٹیفن بن لیا گیا. لے کے اب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ نکلے. کہاں ہے حضرت خضر کا مقام؟ کہاں ہے پتہ؟ بولے جس جگہ وہ مچھلی زندہ ہو جائے سمجھ جانا وہی جگہ ہے میرے خضر سے ملاقات کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے، توشے میں دیکھے ایک مقام ایسا آیا جہاں مچھلی زندہ ہو گئی. سبحان. کیا مطلب صاحب مچھلی زندہ ہونا؟ کیا مطلب ہے یہ؟ مطلب یہی ہے کہ محبوب جہاں رہتے ہیں وہ جگہوں کو بھی اللہ اتنا با اثر کرتا ہے، مردہ چیزوں کو وہاں جان نصیب ہو جاتی ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مردوں کو زندگی نصیب ہو جاتی ہے. کہاں لکھی ہے یہ بات؟ کوئی لال کتاب یا ہری کتاب میں نہیں، قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے یہ بات. سبحان اللہ. میرے پیارے بھائیوں مسئلوں کو سمجھو. دین سمجھداری کا نام ہے، ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے، جذبات کا نام دین نہیں ہے. کیا ہے حضرت خضر کا وہ پورا واقعہ جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا؟ وہ ساری باتیں غیب کی باتیں تھی. مچھلی کو آپ نے جو ہے کشتی کو سوراخ مار دیا. کیوں؟ کیونکہ حضرت موسیٰ حضرت خضر سے سوال کیے. حضرت خضر بعد میں اس کی تشریح کرتے بیان کر رہے ہیں بادشاہ آ رہا ہے، کشتیاں لوگوں کے قبضہ کر رہا ہے، یہ غریب کی کشتی تھی، میں نے اس لیے اس کو سوراخ مار دیا تاکہ وہ اس کے عیب کو دیکھ کر یہ غریب کا مال چھین نہ سکے. ذرا سوچو آگے کیا ہونے والا ہے. اللہ کا ولی جانتا ہے، اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے بھائی پوری قرآن بھی پڑھتے پھر اس کے بعد بولتے ہمارے سے بہتر قرآن سمجھنے والا کوئی نہیں، ہم مفسر قرآن ہیں. پھر کیا سمجھا رہے ہولے پھر قرآن کو؟ کیا سمجھا پھر قرآن؟ کیا سمجھا قرآن کو؟ قرآن سمجھنے کی تو چیز ہے نا میرے بھائی. اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ بیان کر رہا ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا
وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو کوئی بھی وظیفہ، آپ کچھ بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یہاں پہ بھی کئی بچے بیٹھے ہوئے، جا کے کنچو دبیا گنگوٹیاں والے بابا کو، زلفاں والے بابا کو، لیمبو والے، ناریل والے، گنڈے والے، پلیچے والے بابا کو، سرکار میرے امی بچی دیکھ رہے ہیں، ذرا اچھی بچی ہیں، ایک پٹھے کو لگی، یہ چل رہا اس کے گھر میں سیم قصہ، اس لیے انہیں اندر سے چیخ مارا پٹھا میرا۔ یہ ٹیسٹنگ رہتی کس کے گھر میں کیا کیا چل رہا معلوم کرنے کی، چیخ مار کے بتا دیا نہیں یہ میرا ہی بولے حضرت بلکہ۔ دیکھو مسئلہ کو سمجھو، اب جاتے کہ نا بابا کیا کرتے، ہیلو میاں یہ 90 دن تک یہ وظیفہ پڑھو، انہیں بولتا حضرت اتنے وظیفے پڑھنے کا رہتا تو میں تمہارے پاس کہیں کو آتا تھا، کچھ بھی چھو چھا کر کے کام پہچانو جی، وظیفے پڑھو کا آگے پتا لگا ہے۔ تو کوئی مئی کا لال بھی چھو چھا کر کے کسی کو بچی نہیں دلا سکتا، نہیں، روزانہ دکان کھولتے کہ میاں بھائی تصویر لگا، آدھا گھنٹہ پڑھ رہا، بعض جنے کیا کرتے قرآن کی کیسٹ لگا دے کے بیٹھے آ رہا، نہیں مجبور اتنا ہے بیچارہ، قرآن سننا ہی سننا ہے اس کو، اپنا ہی سنا تو گراک نہیں آتا اس کا۔ مطلب ہم لوگ اللہ کے کلام کو بھی اپنی غرض کے لیے استعمال کر رہے ہیں، نہیں اللہ معاف کرے ہمارے کو، تسبیح بھی پڑھ رہا تو نہیں اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا، بیگم سدھر جانا بلکہ تسبیح پڑھ رہا، تسبیح پڑھنے میں بھی بیگم اللہ مقصد نہیں ہے، بیگم مقصد ہے۔ ارے بیوقوف، تو بیگم کے واسطے 90 دن تسبیح پڑھ سکتا تو ایک بیگم کے لیے حوالے اتنا کہیں کو پڑھ رہا، کائنات کے رب کے لیے پڑھ لے، وہ ایک راضی ہو جائے تو پوری کائنات تیری ہو جائے گی نا۔ سبحان اللہ۔ ایک صاحب کی زمین ٹینشن میں آ گئی، وظیفے پہ کتنی ہے زمین، 100 گز ہے مولانا، حوالے 6 لوگوں کی خبر نہیں بنتی اس کے اندر، وہ اتنی زمین کے اتنے وظیفے، چپ درگاہ گزارا منتاں کر رہا، پیروں سے مل رہا، ابے ہولے تو زمین کے واسطے جتنی محنت کر رہا نا، اتنی چ محنت اللہ کے واسطے کر لے، اللہ کی قسم تجھے اللہ بھی مل جاتا ہے۔ ہم لوگ اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، اب اپنی غرض کچھ کرتے، وظیفہ بھی پڑھے تو اپنے مطلب کو، جو ہے قرآن بھی پڑھے تو اپنے مطلب کو، صبح دکان میں بھی لگائے تو اپنے مطلب کو۔ اللہ 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 مسلمانوں کو ہدایت دی، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے، پوری رحمت کے، فضل کے، کرم کے دروازوں کو بند کر کے یہ لوگوں کو مسلط کر دیا۔ ہم لوگ جلسوں میں ٹھہر کے پکارنے سے کیا ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ تم لوگ پورے مل کے 1 لاکھ آدمی مل کے، یہاں سے علی آباد سے لے کے افضل گنج تک 1 لاکھ آدمی مل کے مرد آباد بول کے 3 دن احتجاج کرے تو بھی اس کے کان کے بال کے اوپر بھی جو نہیں دوڑتی رہے، پاگل آئے 3 دن کا خاموش ہو جاتے، لگا بولتا ایسی چل رہا، کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، ٹھس سے مس نہیں ہوتا، انہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے، مگر اللہ چاہا تو لمحوں میں کایا پلٹ جاتی ہے۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، خالی احتجاج پہ ہماری نیت ہے، مولا پہ ہماری نیت، رحمت، مولا کی رحمت پہ ہماری نظر نہیں ہے۔ اللہ کی طرف آؤ مسلمانوں، ہر دور میں مدد ہماری ہوئی ہے، اللہ کے حکم سے ہوئی ہے۔ اللہ چاہا تو ہم یہاں تک آئے، اللہ نہیں چاہا تو ہم یہاں تک آ ہی نہیں سکتے تھے۔ ایک سے الگ یزید آئے ہمارے مقابلے میں، ایک سے الگ ابو جہل آئے ہمارے مقابلے میں۔ 1400 سال سے اسلام خالی ظلم کے بیچ میں پل رہا، اسلام کبھی راحت میں رہا ہی نہیں، 1400 سال میں اسلام کو کبھی سکون ملا ہی نہیں۔ اسلام ہمیشہ ظالموں کے بیچ میں، دشمنوں کے بیچ میں، خطرناک لوگوں کے بیچوں میں پلا۔ جتنے لوگ اسلام کی مخالفت کرے، اسلام وہیں گھس کے کلمہ پڑھا کے نکل گیا۔ نہیں، ایک دور تھا امریکہ میں اسلام کے متعلق اتنی مخالفت ہوئی۔ آج ہمارے ثاقب پاشا صاحب سے پوچھئے، سب سے زیادہ کلمہ پڑھنے والے لوگ آج امریکہ میں، ہاں میرے بھائی، سب سے زیادہ کلمہ آج کہیں پڑھا جا رہا تو انگلش کنٹریز میں پڑھا جا رہا۔
کیا بات ہے، یہ اسلام کی لچک ہے. ایک بات سمجھا دیتا ہوں آپ کو، ذہنوں میں رکھ لیجئے. دیکھو کھانا پکتا کائے پہ پکتا؟ چولہے پہ نہیں پکتا جی دیوانے بچے، آگ پہ پکتا. کائے پہ پکتا بولو؟ آگ پہ. چولہے پہ آگ نہیں ہے، خالی کھانا رکھ دے تو پک جاتا. چولہے پہ کیسا پکتا جی دیوانے باتیں کر رہے ہیں؟ آگ پہ پکتا. سبحان اللہ. کھانا کائے پہ پکتا؟ آگ پہ پکتا. یہی ہے رحمت. جیسا آگ کا کام ہے ضلالت کرنا، تکلیف پہنچانا، کھانے کا کام ہے راحت پہنچانا، اسی طرح اسلام بھی ظالموں کے بیچ میں پلتا. اسلام کبھی بھی پھولوں کے بیچ میں، اسلام کبھی بھی محبت کے بیچ میں نہیں رہا. اسلام 1400 سال سے ظالموں کے بیچ میں رہا. اور اسلام کلمہ ان کچھ پڑھایا جو اس کے اوپر ظلم زیادہ کرتے. یہ اسلام کی فطرت ہے، یہ اسلام کی لچک ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو جا کے اب میں مقابلہ کرتا ہوں، نکو بابا. تم ان کو کیا دے، اپنے خود کو نہیں دیکھ سکے، تم ان کو کیا دیکھتے مٹی. تم اپنے گھر کو نہیں دیکھ سکے، تم اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکے، تم کیا غیروں کو دیکھتے. تم جا کے خالی پیلی کے جیل میں بیٹھ جاتے، کرتے کچھ بھی نہیں. تم آپ کو اگر واقعی طور پہ اللہ کی قسم آج اگر کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں، خود کو صحیح مسلمان بنا لیجیے. ایک ہی کام کریے بس، اپنے آپ کو صحیح مسلمان بنا لیجیے. اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو پیارے مصطفیٰ کا دیوانہ بنا لیجیے، غوث و خواجہ کا عاشق بنا لیجیے. اللہ کی بندگی میں مصروف ہو جائیے. بس آپ جہاں قدم رکھیں گے خدا کی قسم وہاں اللہ کی رحمت اترنا شروع ہو جائے گی. آپ جس گلی سے گزریں گے اس گلی میں کامیابیاں آنا شروع ہو جائے گی. آپ جو ارادہ کریں گے اللہ آپ کے ارادے کو پورا کرتا ہوا چلا جائے گا. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے آؤ اللہ کی طرف، کیونکہ ہماری مدد کرنے والا اللہ ہے. زور سے بولو، اللہ ہے. اللہ ہے. ہم اللہ کو چھوڑ کے زندگی نہیں گزار سکتے. تو الغرض، تو پیارے دوستو اب ذرا مسئلے کو سمجھو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں مردے کو زندہ کرتا ہوں، میں کرتا ہوں مردے کو زندہ. اور جب زندہ کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اس کے سامنے تسبیح پڑھ لیتے نہیں بیٹھتے تھے 90 دن تک تسبیح پڑھ کے پھونک رہے، روزانہ پڑھتے ہیں، پھونک جانے پڑھتے ہیں. نہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے ایسا پاور عطا کیا تھا، آپ مردے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تو زندہ ہو کے بیٹھ جاتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے یہی پاور سرکار غوث پاک کو بھی عطا کیا. واہ واہ سبحان اللہ. میرے غوث پاک کسی مردے کو ٹھوکر مار دیتے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. اللہ جس کو چاہتا ہے یہ نعمت عطا کرتا ہے. پیارے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے اپنے والدین کریمین کو قبروں سے اٹھا کر کلمہ پڑھا کر پھر سے ان کو لٹا دیا. اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے کی قوت اپنے محبوبوں کو عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. ذرا زور سے سبحان اللہ. جب اللہ اللہ ہو کر اتنا بڑا پاور دیتا مردے کو زندہ کرنا، کیا بچوں کا کہہ رہے بھائی؟ یہ کام اللہ کا ہے، مردے کو زندہ کرنا. یہ خدا کی قدرت ہے، یہ خدائی کام ہے. مگر اللہ نے چاہا تو یہ قدرت، یہ پاور اپنے محبوبوں کو بھی عطا کر دیا. اور خود بیان کر رہا ہے کہ میرے عیسیٰ یوں کہتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. اللہ اکبر. میرے پیارے بھائیوں سمجھو قرآن. اچھا پھر اب اور آگے چل کے دیکھو، اور آگے دیکھو آپ کیا شان ہے. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، تم کیا کھا کے آئے ہو میں بتاتا ہوں. حضرت عیسیٰ کہہ رہے تم کیا کھا کے آئے ہو میں بتاتا ہوں.
آپ لوگ آپ شام میں کھانا کھائے؟ جلدی بولو جی، کیا کھائے میرے کو کیسے معلوم؟ میں کیا کھایا آپ کو معلوم؟ آپ کیا کھائے میرے کو نہیں معلوم، میں کیا کھایا آپ کو نہیں معلوم، کیونکہ اپن عام درجے کے لوگ ہیں، ہم کو ایک دوسرے کے بارے میں خبر نہیں ہوتی ہے، مگر محبوبوں کی شان ہی کچھ اور نرالی ہوتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھ کو وہ نظر عطا کی ہے کہ اگر کوئی شخص میرے سامنے بیٹھ کر وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کرنے سے ان وضو کے پانی سے جو جو گناہ جھڑتے ہیں میں پانی میں ان گناہوں کو دیکھ لیتا ہوں۔ میں پانی کے جھڑنے میں کون کون سے گناہ جھڑنے میں دیکھ لیتا ہوں فرمایا، اور میں اللہ سے دعا کرتا تھا اے اللہ مجھ سے یہ نظر چھین لے، کیونکہ لوگوں کے عیب مجھ پر ظاہر ہوتے چلے جا رہے۔ اللہ ہماری بات الگ ہے، محبوبوں کی بات الگ ہے، ذرا زور سے بولو نا، الگ ہے، اور زور سے بولو۔ الگ ہے۔ ہمارے پیر مرشد حضور سیدنا پیر خلیل اللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ علیہ سرکار محدث دکن کے بڑے بیٹے ابو البرکات اپنے وقت میں ابدال کے درجے پر فائز تھے۔ حضرت قبلہ کی ایک مریدہ کا انتقال ہو گیا، وصیت کر کے مرے تھے انہوں کہ میرے پیر جب تک میرا جنازہ نہیں پڑھائیں گے میرا جنازہ نہیں اٹھانا بولے تھے، اور حضرت قبلہ بالکل استغراقی کیفیت میں رہتے تھے، عمر کے آخری حصے کی بات ہے۔ حضرت قبلہ کو اب جا کے کمرے میں کوئی بول نہیں سک رہا حضرت ان کا انتقال ہوگا، انہوں ایسا وصیت کرے، کوئی نہیں ورے میاں ان انتقال ہو گیا، یہاں حضرت کی کیفیت الگ ہے، وہ روحانی معاملات الگ ہے، کون جائیں گے؟ انوار اللہ میاں تھے حضرت کے بڑے بیٹے، ان کو بولا جا رہا ہے، حضرت بولے میاں ٹھہرو ذرا، کچھ تو بھی کریں گے کچھ تو بھی کریں گے، ایسی کیفیت چل رہی ہے۔ سرکار پیر خلیل اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ خود فجر کی نماز سے پہلے کندھے پہ کمبل ڈالے، رومال ڈالے، ڈال کے باہر نکلے، چلو میاں کہاں ہے ان کا نماز جنازہ پڑھنا ہے، چلو بولے۔ ان کے گھر کے قریب گئے، وہیں فجر کی نماز پڑھے، پڑھ کے ان کے جنازہ پڑھائے، پڑھا کے حضرت بھی قبرستان گئے، جا کے جب وہ محترمہ کی تدفین ہوئی سب لوگ واپس ہو رہے تھے، حضرت بھی واپس ہوئے، 4 6 8 قدم آئے، آ کے پھر واپس دوڑتے ہوئے قبر کی طرف گئے، جا کے قبر پہ ہاتھ رکھ کے بولے بولو اماں ربی اللہ بولو، اللہ اکبر، بولو اماں دین الاسلام، بولو اماں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے محبوبوں کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے کہ وہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے ان کو خبر ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے ان کو خبر ہوتی ہے، ابر کیا برسنے والا ہے ان کو خبر ہوتی ہے، موت کس کی کب آنے والی ہے ان کو خبر ہوتی ہے، حالات کس کے کب بدلنے والے ان کو خبر ہوتی ہے، اور اللہ ان کو یہ زبان عطا کر دیتا ہے، وہ دعا کرتے ہیں تو موت بھی غلاموں کے مخدر سے ٹل جائے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے غوث۔ اللہ اللہ میرے پیارے دوستو، اللہ والوں کی بات الگ ہے بھائی، اللہ ان کو شان دیتا ہے بھائی، ٹھوکریں مار کے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، ٹھوکریں مار کے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ ایسے ایک دو نہیں، ایسے سینکڑوں اولیاء اللہ ہے دنیا کے اندر جن کو اللہ نے یہ پاور یہ قوت عطا کی تھی، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ کئی ایسے اولیاء اللہ ہے جنہوں نے اپنے جنازے خود جو ہے آ کے بعد وفات سے نماز جنازہ پڑھائی ہے، خود پڑھائے اپنے جنازے، اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائی، جب وہ اللہ اللہ ہو کر قرآن میں بیان کر رہا ہے، ہم نے اپنے عیسیٰ کو یہ پاور دیا ہے، یہ قوت دی ہے، تو پھر ہم غلاموں کو ماننے میں ٹینشن کس بات کا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، تم کیا کھا کے آئے ہو میں بتاتا ہوں، اور گھروں میں کیا جمع کر کے آئے ہو وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ تمہارے گھروں میں تم نے کیا جمع کیا، تم کیا کیا ہو میں بتاتا ہوں، بولو وَأُنَبِّئُكُم، میں تم کو خبر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بتاؤ یہ علم غیب ہے نہیں ہے؟ زور سے بولو نا جی، زور سے بولو جی۔ پھر دینے والا کون ہے؟ اللہ اللہ ہو کر بندوں کو دے رہا، محبوبوں کو دے رہا، تم غلام ہو کے ماننا نہیں ماننا؟
حضور کو علم غیب نہیں ہے، حضور کو علم غیب نہیں ہے، حضور کو علم غیب نہیں ہے۔ ایک مولانا ایسی کرے بیان کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسا پیارا بولتا چھگو مما، سنے تو ٹھنڈو ٹھنڈو ہو جاتی طبیعت، لڈو لڈو بات پیارے پیارے چھگو چار مینار کے بات پورے ہو۔ چوڑیاں بیچنے والے کیسا محبت سے بات کہی، آپا اچھی دکھ رہی، آپا ہاتھ میں باجی بہت اچھی دکھ رہی باجی، انہیں بھی ایسی باتیں کرتا پورے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث سنا رہا ہے، کیا حدیث سنا رہا ہے سنیے، میں اس کی سنا سو آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا قیامت کا منظر ہوگا، ایک شخص کو حضور کے سامنے سے لے جایا جا رہا ہوگا، منہ کے بل ناک کے بل ذلیل و رسوا کر کے گھسیٹتے ہوئے لے جایا جا رہا ہوگا۔ رسول اللہ حضرت جبریل سے پوچھیں گے، جبریل اس شخص کے اوپر اتنا دردناک عذاب کیوں ہے کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جا رہا ہے؟ بات ہے یا رسول اللہ، یہ فلاں فلاں گناہ کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ اس کو ذلیل کر کے دوزخ میں پھینکنے کا حکم دیا، اس لیے فرشتے اس کو دوزخ میں لے جا رہے ہیں۔ اب آگے کیا بیان کر رہا ہے یہ حدیث بول کے دیکھا، اللہ کے نبی کو اگر علم غیب ہوتا تو اللہ کے نبی حضرت جبریل سے کیوں پوچھتے، خود پہچان لیتے اس نے کیا گناہ کیا تھا اور کیا کیا اس کے ساتھ سزائیں ہونے والی تھی۔ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا، اس لیے سوال کرے۔ میں بولا یہ بیان کرتے ہو تو میگو بھائی کو نے بولا، رہے تیری نڑلی وہیں مت کے تھی، پھانسی وہی اسٹیج پہ ڈال دیتا تھا میں۔ نہیں آپ پوچھیں گے مولانا بات تو صحیح ہے نا، حضور کو اگر معلوم رہتا تو پوچھے گا ہی کہ حضور کی۔ ارے میرے پیارے لڈو لوگا اسی سے حولا برات قوم کو، آپ ذرا میرے کو یہ بتاؤ قیامت ہو گئی نہیں، کیا ہونے والا ہے قیامت میں؟ آدمی کو کیسا لے کے جائیں گے؟ میرا نبی 1400 سال پہلے بول دیا، سبحان اللہ، میں جبریل کو سوال کروں گا، میرا نبی 1400 سال پہلے بول دیا۔ جبریل کیا جواب دینے والے ہیں؟ آمینہ کا لال 1400 سال پہلے بول دیا۔ اس کے کیا گناہ ہوں گے؟ میرا نبی وہ بھی بول دیا۔ ناک گھسیٹ رہے ہوں گے، منہ کے بل گھسیٹ رہے ہوں گے، آمینہ کا لال وہ بھی بتا رہا ہے۔ سبحان۔ ارے میں بولا بے وقوف، یہ علم غیب نہیں ہے بلکہ حدیث نہیں ہے، رہولے یہ علم غیب ہے بلکہ حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں سے جو ہے ایمان ملنا چاہیے تھا، اللہ کے غیظ و غضب کا عالم دیکھو، یہ بدبختوں کو وہاں سے بے ایمانی نصیب ہو رہی۔ جو حدیث میں عظمت رسول کی انتہا ہے، اسی حدیث کو انہیں گستاخی رسول کے لیے استعمال کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ، اب آخری بات سن لو، اللہ کیا کہہ رہا ہے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس میں نشانیاں ہیں ایمان، اگر تم ایمان والے ہو۔ اس کے لیے اس کے اندر نشانی، ذرا دور سے بولا، یہ سب آیت مبارکہ میں یہ سب اللہ کیوں بیان کیا؟ تاکہ تم اگر ایمان والے ہیں تو اس کے اندر تمہیں خدا تک پہنچنے کی نشانیاں ہیں، خدا کی قدرت کو سمجھنے کی نشانیاں ہیں، اللہ کے نظام قانون قدرت کو سمجھنے کی نشانیاں ہیں۔ اب اگر تم نہیں سمجھتے، مگر یہ ایمان والوں کے واسطے ہے، بے ایمانوں کے واسطے نہیں ہے۔ اس لیے نالائقوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، قرآن پڑھ رہے ہیں سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کا واسطہ دین کو سمجھو، قرآن کو سمجھو۔ دین سمجھداری کا نام ہے، ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے، جذبات کا نام دین نہیں ہے۔ بزرگوں سے تعلق رکھنا، اللہ والوں سے مل کے رہنا، اللہ والوں سے اچھی نسبتیں رکھنا۔ ایک واقعہ ہے، ہمارے استاد محترم میرے کو سنائے تھے جامع نظامیہ میں پڑھتے وقت، ہمارے حضرت ثاقب پاشا صاحب کے دادا کا واقعہ ہے۔ ان کے دادا جان جن کے یہ پوترے ہیں نا، ان کی بات سنا۔ حضرت جو ہے حضرت رشید پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک کی اولاد ہے۔
آپ کے زمانے میں آپ کے اتنا جو ہے قابل آدمی کوئی بھی نہیں تھا علمی لیاقت سے، علم کے دھنی تھے، دھنی. اللہ نے بے مثل و مثال صلاحیت عطا فرمائی تھی آپ کو. علمی لیاقت میں آپ کا کوئی ثانی نظیر نہیں تھا آپ کا. اور چہرہ بھی دیکھے تو واہ سبحان اللہ، خدا یاد آ جانا ایسا چہرہ تھا. جامع نظامیہ کے امیر تھے، بڑے زمانے تک امیر تھے. زندگی کا تقریباً حصہ اپنے جامع نظامیہ میں گزار دیا. حضرت رشید پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد سنائے سے بول رہا ہے، جو انہوں مجلس میں تھے انہوں سنائے سے بول رہا. رشید پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ افضل گنج میں کچھ ایسی سالانہ پروگرام تھا تو درس دینے کے لیے بلائے. حضرت ضعیف ہو گئے تھے بہت زیادہ، تو ٹھہر کے تقریر نہیں کر رہے تھے، بیٹھ کے ایسا مانڈی ڈال کے تخت پہ بیٹھ کے سامنے ٹیبل رکھ کے بیان کر رہے تھے. کرتے کرتے حضرت کیا ہوا، دوران بیان جو ہے قرآن کی ایک آیت پڑھنا چاہ رہے تھے. تو پڑھتے حضرت پڑھنا چاہ رہے، وہ آیت زبان پہ آ رہی نہیں، تھوڑا جملہ آ رہا باقی کا جملہ نہیں آ رہا، تھوڑا آ رہا باقی کا جملہ نہیں آ رہا. ضعف ہے، کمزوری ہے، جملہ نہیں آ رہا. تو مجلس میں بیچ میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں اتنی بڑی مجلس ہے، اتنے علماء پیچھے بیٹھے ہوئے، جو آیت یاد ہی نہیں آ رہی ہے، کئی کو تو بھی انہوں بیان کر رہے ہوں گے اتنے لوگوں کے سامنے، کئی کو کر رہے ہوں گے خالی پلی کے آیت کو یاد ہی نہ ہو، کئی کو بیان کر رہے ہوں گے. دوسرا بیان کر لینا تھا، یہ آیت کے پیچھے کئی کو پڑھے، وہی سمجھانے کئی کو جا رہے ہیں، یاد نہیں ہے. تو لوگ کیا بول رہے ہیں، اگر اتنے بڑے عالم ہیں آیت یاد نہیں ہے بول کے کیسا سوچ رہے ہوں گے بول کے بیچ میں بیٹھے تو والوں کے خیال آیا. تو حضرت قبلہ کیا کرے، اللہ کی طرف سے بیان کرتے کرتے بولے میاں ہمارے کو آیت یاد نہیں آئی تو چلتا، میاں لوگوں کو صبح میں فجر کی نماز میں سورہ فاتحہ یاد نہیں آ رہا بولتے کہ وہ صاحب چیخ مارے مجلس میں، اچھل کے بیٹھے نیچے. لوگوں پوچھے تم ایسا کہ پوچھ لیں یہ بات پہ ایسے کوئی نعرے لگانے کی بات ہے کیا ہے؟ بولے نہیں، یہ صبح میں فجر میں میرے ساتھ اس کو ہے. بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور جلالت العلم. سبحان اللہ. سورہ فاتحہ فجر میں یاد نہیں آتا میاں لوگوں کو. بولے مجلس میں بیٹھنے والوں کے دل کے احوال بھی اللہ اپنے محبوبوں پہ ظاہر کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے پیارے دوستو، بزرگوں کے معاملے الگ رہتے. ہم لوگ جو ہے ہم لوگ اپنی نظر سے دیکھتے، اپنی نظر سے دیکھتے. انہوں ولی کہتے، ان کو ایسا ہوتا کہتے، ان کو دکھا کہتے، ان کو کیسا ہوتا کہ ایسا کیسا ہوتا گا. ہمارے کو نہیں دیکھا، ہمارے کو تو خواب میں جب بھی دیکھو سانپ دکھتا، بھینس دکھتی، آگ دکھتی، تالاب دکھتا، دریا دکھتی، انہوں پیچھے پڑتے رہتا، انہیں پیچھے پڑتے رہتے. نہیں تو وہ خطرناک ہیروئنہ دکھتے رہتے اور ان کو حضرت کہتے حضور کا جلوہ دکھا کرتے، مدینہ دکھا کیا کرتے. ارے حوالے ان کے معاملے الگ ہے، اپنے معاملے زور سے بولو. محبوبوں کی بات الگ ہوتی ہے، غلاموں کی بات الگ ہوتی ہے. ہم اپنے آپ سے ان کو کمپیئر نہیں کر سکتے. ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. ایک بچے کو میں لے کے آ گیا، کھڑا کر دیا، بولے ماشاء اللہ 9 سال کا نوجوان، 9 سال کا ہے، نونہال ہے، جید حافظ قرآن، ایک ہی بیٹھک میں 10 پارے سناتا. میرے اسکول میں ایک لڑکا ہے 7 سال کا ہے، ڈیلی 10 پارے سناتا، کھیلتے کودتے پڑھ لیتے رہتا. بھائی میں آج تک تعجب میں اس کو ایسا یاد کیسا ہوا، پریشان ہوں. 7 سال کا ہے، 7 سال کا کھیلتے کودتے پڑھتا قرآن، 10 پارے پڑھتا، چڑیاں چڑھتے چڑھتے پڑھتے تھا، ڈیلی 10 پارے پڑھتا، بغیر دیکھے کہ پڑھتا. اب آپ اندازہ کیجیے صاحب. اب اس کے دادا بول رہے نقشبندی صاحب یہ پیغام بھاگیاں نہ تو کروا، میں 70 سال کا ہوں، انہیں 7 سال کا ہے. میں نے پڑھ سکا تو انہیں کیسا پڑھتا جی میں دیکھ کے نہیں پڑھا، اب تک انہیں بغیر دیکھے پڑھتا. جھوٹے بات ہیں تمہارے. ابے حولے تیرے اوپر فضل کے معاملے الگ ہے، اس کے اوپر فضل کے معاملے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب کو ایک جیسا بولو نہیں دیتا، سب کو ایک جیسا نہیں تھا. اللہ کی قدرت کے جلوے الگ الگ ہے. جب گناہگاروں، خطاکاروں، سیاہکاروں کے بچوں پر اتنا فضل ہو سکتا ہے تو غوث اعظم کے بچوں پہ کتنا فضل ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محبوبوں کے بچوں پہ کتنا فضل ہوتا ہوں گا، ولیوں کے بچوں پہ کتنا فضل ہوتا ہوں گا.
جنہوں نے اللہ کے لیے پوری زندگیاں گزار دی، ایک نہیں، نسل در نسل، نسل در نسل، نسل در نسل، اللہ 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 میں گزر گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بچوں پہ اللہ کا کتنا فضل ہوتا، سبحان اللہ۔ اللہ کے معاملے الگ ہے یار۔ مسائل کو سمجھو مسلمانوں، جذبات میں آ کے بیکار باتیں کر کے آخرت کو برباد نہیں کرنا، نہیں کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ والوں سے جڑ کے رہیں گے انشاءاللہ، اللہ والوں سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ بس اب آخری بات کر کے بات ختم کر دیتا ہوں میرے پیارے بھائیوں۔ دیکھو حضرت ثاقب پاشا صاحب قبلہ یہ پوری گفتگو کا حق ادا کر دیے، مگر میں بھی کچھ بول لیتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میرے کو بھی جو ہے حق بیانی کرنے والوں میں، اچھی دعوت دینے والوں میں، امت میں فکر پیدا کرنے والوں میں اللہ مجھ کو بھی شامل فرما لے۔ دیکھو میرے بھائی، آج کے جو حالات ہیں یہ بہت المناک، دردناک، بہت ہی پرفتن حالات ہیں۔ ایسے حالات میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، اس کے اوپر بات کر کے بات ختم کر دیتے ہیں۔ بتانا نہیں بتانا، بولے موڈ میں تو ہے نا، زور سے بولو جی۔ خالی اسد بھائی کی چماداری تم لوگوں کو تاریخ میں پیچھے والوں گے بتاؤ۔ دیکھو یہ ہمارے اوپر جو حالات چل رہے ہیں فی الوقت، اللہ کی قسم یہ اتنے برے حالات نہیں ہیں جتنا مکی زندگی میں میرے مصطفیٰ جان رحمت کے حالات ہیں۔ اللہ اکبر۔ سخت حالات کے، مکی زندگی کے اتنے سخت حالات، حضور کے لیے محاصرہ کر دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ صرف ایک ہی علاقے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، اس کے باہر تک حضور کو جانے نہیں دیا جاتا تھا، حضور کے صحابہ کو جانے نہیں دیا جاتا تھا۔ کاروبار اور تجارت کے مراحل بند کر دیے گئے تھے، معاملے داریاں ختم کر دی گئی تھی۔ ایسا دور آیا آمنہ کے لال پاک، نبی اور نبی کے صحابہ نے ان دنوں میں کچے پتے کھانے کے حالات کو گزارے۔ اللہ اکبر۔ کچے پتے، جھاڑوں کے کچے پتے کھائے صحابہ کرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے تھے ان دنوں میں۔ اللہ، اتنے سخت ترین حالات سے گزرا تھا اسلام۔ مکی زندگی کا آپ اگر مطالعہ کریں گے نا، آپ کی روح کانپ جائے گی، روح کانپ جائے گی آپ کی۔ اتنی سخت ترین دن گزرے ہیں وہ مکی زندگی کے، اور وہ 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن 100 دن نہیں تھے، پوری سخت ترین زندگی کے وہ دنوں کو اگر شمار کیا جائے تو اعلان نبوت کے بعد وہ 13 سال تھے، اور اعلان نبوت سے پہلے شامل کر لیا جائے تو مکمل 53 سال۔ 53 سال اعلان نبوت کے بعد بھی اگر آپ شمار کر لیں تو 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر ہر دن مصیبت کا، ہر دن مصیبت کا، ہر دن مصیبت کا۔ آپ کو معلوم ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر اتنی تکلیفیں، اتنی اذیت، اتنے پہاڑ توڑے گئے، اتنے پہاڑ توڑے گئے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کو گرفتار کر لیا گیا، صحابی کو گرفتار کر لیا گیا، گرفتار کر کے ان کو لے جا کر ان کے قبیلے والوں نے ان کو ہاتھ پیر باندھ دیے، باندھ کر کہے بس اتنا کہہ دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے کہ تو نے محمد کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے، ان کے دین کو نہیں مانتا ہے، ان کو تو نہیں قبول کرتا ہے، بس اتنا کہہ دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ باندھ کے رکھ دیا، 3 دن تک کھانا بند، پانی بند۔ انہوں نے کہا میں مر جاؤں گا مگر میں محمد کو نہیں چھوڑوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد دیکھے کہ بھوکا ہے، 3 دن ہو گئے، ابھی بھی وہی رٹ لگا کے بیٹھا ہے، کوڑے مارنا شروع کرے ان کو۔ اس کے باوجود بھی ان کی زبان سے یہی کلمہ نکلتا تھا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں ان کے اوپر ایمان لایا ہوں، میں ان کی لائی ہوئی دعوت وحدہ لا شریک کی بات کو میں قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 3 دن کے بعد کوڑے مارے، 3 دن تک مارتے رہے۔ اس کے بعد دیکھے جسم پھٹ پھٹ کے خون نکل رہا ہے، مگر پھر بھی ان کے ایمان میں رائے برابر کا فرق نہیں آیا۔ تو کیا کریں ان لوگ؟ آخری میں
تپتی ہوئی ریت پہ وہ زخموں کے ساتھ لٹا دیے، گرم ریت پہ لٹائے، جسم پہ چھالے آ گئے پورے، مگر خدا کی قسم پھر بھی وہ صحابی کے ایمان میں رائی برابر کا فرق نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد کیا کرے، دیکھیں ابھی بھی لوگ قبول کرنے تیار نہیں ہے، لکڑیاں جمع کر کے لکڑیوں پہ لٹا کے نیچے سے آگ بھڑکانے لگے۔ وہ صحابی کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک جیسا پلاسٹک جل کے اس کی چھوٹے 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 اس کے ریشے گرتے رہتے تھے، پلاسٹک کے، آپ کا جسم مبارک جل کے چھوٹا چھوٹا چمڑا گرتے جا رہا، آگ کے اندر گرتے جا رہا، گرتے جا رہا، اندر سے ہڈیاں نظر آ رہی، اس کو آگ لگ رہی۔ اللہ اکبر۔ اس وقت بھی اس صحابی کو پوچھا گیا بتاؤ اب کیا کہتے ہو؟ کہا اللہ کی قسم میں ابھی بھی یہی کہتا ہوں کہ میں نے محمد پر اور محمد کے خدا پر ایمان لایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد اس صحابی رسول کو پوچھا گیا بتاؤ اب کوئی آخری خواہش ہے؟ اب تمہاری روح جسم سے جدا ہونے والی ہے، بتاؤ کوئی آخری خواہش ہے؟ اللہ کی قسم آپ کتاب اٹھا کر پڑھو پتا چلے گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میری بس اتنی خواہش ہے جب میری روح نکل جائے، میری جان نکل جائے، میرا جسم پورا جل جائے، بس ایک بات در مصطفیٰ تک پہنچا دینا کہ غلام نے آخری سلام اپنے نبی کو بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہے مکی زندگی کے حالات۔ ایسے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نہیں اٹھائی۔ جتنی جنگیں ہوئی ہے مدینے پاک میں ہوئی، مکی زندگی میں جنگ بدر بھی نہیں ہوئی، جنگ خیبر بھی نہیں ہوئی، جنگ احد بھی نہیں ہوئی۔ مکی زندگی جو ظلم کی انتہا کا دور تھا، اللہ کی قسم اس ظلم میں حضور نے تلوار سے کام نہیں لیا۔ پھر آپ پوچھے حضرت کس چیز سے حضور نے کام لیا؟ اللہ کی قسم کان کھول کے سن لو مسلمانوں، میرے مصطفیٰ نے اس دور میں اخلاق سے کام لیا۔ کس سے کام لیا؟ ذرا زور سے بولو اور زور سے بولو اور سن لو مسلمانوں، تلوار سے زیادہ، بم سے زیادہ، بلڈوزر سے زیادہ، میزائل سے زیادہ، دنیا کی ہر ظلم دینے والی شے سے زیادہ پاور، قوت، طاقت اخلاق کے اندر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اندر ہے، زور سے بولو۔ اخلاق۔ ایک طرف نبی کے صحابہ پر ظلم ہو رہا ہے، نبی کو محاصرے میں رکھا جا رہا ہے، نبی کے لیے معاملہ داریاں بند کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ پیارے مصطفیٰ نے محمد الرسول اللہ کی مہر لگائی تو حضور کے نام کے ساتھ رسول اللہ ہٹایا جا رہا ہے، محمد بن عبداللہ لکھوایا جا رہا ہے۔ حضور کو کوئی نبی ماننے تیار نہیں ہے۔ ویسے دور میں ایک بات آپ کو سنا دوں تو پتا چلے گا نبی نے لوگوں کا دل کیسے جیتا ہے، نبی نے لوگوں کو کلمہ پڑھنے پر کیسے آمادہ کر دیا ہے، کون سی چیز نے دنیا کو کلمہ پڑھوایا ہے۔ دیکھو مسلمانوں، اتنا ظلم ہو رہا ہے، وہ لوگ محمد الرسول اللہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، نہیں کر سک رہے تھے، محمد الرسول اللہ برداشت نہیں کر، بولے یہ رسول اللہ ہٹاؤ، محمد بن عبداللہ لکھو، بولے حضور۔ اتنا ظلم ہوا، رسول کا لفظ بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ویسے حالات میں ایک بڑھیا اپنے گھر میں سامان باندھ کر کپڑے میں لپیٹ کر باہر آئی، آ کر آواز دینے لگی، ہے کوئی نوجوان، ہے کوئی نوجوان جو میرے یہ سامان کو شہر مکہ کے باہر تک پہنچا دے۔ کئی نوجوان سامنے سے گزرے، کوئی اس کی بات نہیں سنا۔ ایک نوجوان آئے، کہا مائی کیا بات ہے؟ کہا بیٹا میں شہر مکہ کے باہر جانا چاہتی ہوں، ذرا میرا یہ سامان شہر مکہ کے باہر تک پہنچا دے، تو جو معاوضہ بولے گا میں تجھے معاوضہ دینے تیار ہوں۔ وہ نوجوان گھر میں گئے، وہ بڑھیا کا سامان اپنے سر پر اٹھا لیے، وہ بوجھ، وہ وزن سامان اٹھا لیے اپنے کندھے پر، بولے مائی چل۔ وہ بیچاری کمر کی جھکی ہوئی ضعیف بڑھیا، پکڑو تو چمڑی اکھڑ جائے۔
لکڑی پکڑ کے آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم ڈال کے ایک کے بعد ایک چل رہی ہے، اور یہ پورا اس کا بوجھ اٹھائے ہوئے یہ بھی اس کے پیچھے آہستہ 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 چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے اس نوجوان نے پوچھا مائی کہاں جا رہی ہے؟ بولے کہ بیٹا مکہ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ بولے مائی یہ مکہ تو مقدس شہر ہے، یہاں آنے کے لیے لوگ تو تمنائیں کرتے ہیں، آرزویں کرتے ہیں، اور تو ہے کہ مکہ چھوڑ کے جا رہی ہے؟ بولے ہاں بیٹا، کیا تو نہیں جانتا اس شہر میں ایک محمد نام کا نوجوان رہتا ہے؟ تو بولے مائی اس سے تجھے کیا نام ہے؟ بولے بیٹا میں اس سے بچنے کے لیے جا رہی ہوں۔ بولے کیوں؟ کیا تو نہیں جانتا اس کے بارے میں کہ جو اس سے مل لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو اس کو دیکھ لیتا ہے اپنا مذہب چھوڑ کے اس کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد سے بچنے کے لیے مکہ چھوڑ کے جا رہی ہے۔ بولے مائی تو محمد کے بارے میں کچھ جانتی بھی ہے؟ تو کہا ہاں، بلکہ اب ایل فیل برے برے باتیں، بد کلامیاں، جھوٹے تہمتیں، الزام بیان کرنے لگے، حتیٰ کہ مکہ ختم ہو گیا۔ مکے کے باہر اس کا گھر آ گیا، کہنے لگی بیٹا میرا سامان یہاں رکھ دے۔ وہ نوجوان وہ سامان وہاں رکھ دیے، رکھ کے کہنے لگے مائی اجازت دے میں جاتا ہوں۔ بولے نہیں بیٹا معاوضہ لے کر جا، تو اتنی دور سے اتنا وزن سامان کندھے پہ اٹھا کے لایا، بیٹے معاوضہ لے کے جا۔ بولے مائی میں معاوضہ نہیں لوں گا، میں نے معاوضے کے خاطر تیری مدد نہیں کی، میں نے انسانیت کی خاطر تیری مدد کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان مائی اللہ۔ میں معاوضہ نہیں لوں گا، مائی میں معاوضہ نہیں لوں گا۔ بولے بیٹا کون ہے تو اتنا شریف جو اتنی بڑی خدمت کیا، اتنی تکلیف اٹھایا اور بدلے میں معاوضہ نہیں لیتا؟ بیٹے کم سے کم اپنا نام تو بتا، اپنے بابا کا نام بتا۔ بولے نہیں مائی تجھے میرے نام سے، میرے بابا کے نام سے کیا غرض، تیرا کام ہو گیا، بس تو ہٹ مجھے جانے دے۔ بولے نہیں بیٹے بتا تیرا نام، تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ بولے مائی اس سے تجھے کیا غرض ہے، مجھے جانے دے۔ بار بار اصرار کرتے ہوئے کہنے لگی بیٹا سن، تجھے تیرے رب کا واسطہ، جس کی تو عبادت کرتا ہے اس رب کا واسطہ بتا تو کون ہے؟ تو کہنے لگے مائی تو جب سے راستے میں جس محمد کو برا کہہ رہی ہے نا، میں وہی محمد ابن عبداللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان ایک اللہ۔ طرف ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، انتہا ہو رہی ہے، تشدد ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، جینا مشکل کر کے رکھے ہے۔ دوسری طرف انہی ظالموں کے ساتھ پیارے مصطفیٰ اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے رب نے قرآن پاک میں کیا بیان کیا؟ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، بے شک ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق عطا کر کے بھیجا ہے، آپ بڑے اخلاق والے ہیں، بہترین اخلاق والے ہیں۔ ارے سنو، اس آیت کے تحت میں بعض مفسرین نے لکھا حضور کے تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ حضور کی اخلاق حسنہ، کیونکہ چاند کو دو ٹکڑے کرنے کے لیے ایک لمحہ لگا میرے مصطفیٰ کو، سورج کو پلٹانے کے لیے ایک لمحہ لگا میرے مصطفیٰ کو، مگر اخلاق حسنہ ایک لمحے کے لیے نہیں تھے، ایک دن کے لیے نہیں تھے، ایک مہینے کے لیے نہیں تھے، ایک سال کے لیے نہیں تھے، 63 سال میرے مصطفیٰ نے اخلاق حسنہ کا دامن نہیں تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے بڑا معجزہ ہے میرے مصطفیٰ کا اخلاق حسنہ۔ میرے بھائیوں، اگر زندگی جیتنا چاہتے ہو، ظالموں کو زیر کرنا چاہتے ہو، دنیا کو بتلانا چاہتے ہو کہ تم کیا ہو، تو سن لو، تمہیں کسی بم کی ضرورت نہیں ہے، میزائل کی ضرورت نہیں ہے، گن کی ضرورت نہیں ہے، خنجر کی ضرورت نہیں ہے، تلوار کی ضرورت نہیں ہے، ظلم کی ضرورت نہیں ہے، زیادتی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے تو تمہیں کردار مصطفیٰ کی ضرورت ہے، سبحان اللہ اخلاق سبحان اللہ۔ حسنہ کی ضرورت ہے، نبی کے دیے ہوئے طریقے کی ضرورت ہے۔ ارے مسلمانوں، اللہ نے تمہیں کسی اور کا پیروکار نہیں بنایا، اللہ نے تمہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہائے 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 ہائے، تحقیق کے رسول اللہ کی زندگی کو بے مثال نمونہ بنا دیا گیا۔
اللہ نے تمہیں اس اسوہ حسنہ کا پیکر بنایا. آؤ میرے پیارے دوستو، اس اسوہ حسنہ کو قبول کر لو جس کی پوری کائنات میں کوئی نظیر نہیں مل سکتی. آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں. کان کھول کے سن لو، کسی کو گالی مت دو. کوئی حکومت کی وجہ سے، اللہ کی قسم، کسی کی ماں نے نہیں جانا کوئی مسلمان کو ذلیل و رسوا کرنا. آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں تو صرف اپنے غلط کرداروں کی وجہ سے. 4 دن پہلے ایک ویڈیو میرے کیا گیا. حضرت یہ دیکھیے ذرا، اس کے اوپر روشنی ڈالیے، ذرا بولیے حضرت. آپ بولنا ضروری ہے، آپ بولے تو لوگ سنتے. حضرت ذرا بولو، حضرت بولو. کیا ویڈیو ہے دیکھیں. اللہ، ہاں یہاں پر بالکل ہماری خریب کے علاقے کی بات ہے. نام نہیں لوں گا میں علاقے کا، خریب کا علاقہ ہے، بالکل خریب کا. 4 عورتوں کو پکڑ کر پولیس وین میں دکھا رہی ہے. ایک بلڈنگ کے فلیٹ سے ان کو نکالا جا رہا ہے. 2 مرد ان کے ساتھ ہیں، وہ 2 بھی مسلمان، وہ 4 عورتیں، وہ چاروں بھی مسلمان. چاروں بھی جو ہے منہ کے اوپر نقاب بندھے ہوئے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ جسم فروشی کا کاروبار. اللہ اکبر. اب بتاؤ مسلمانوں، جب ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے باپ، ہمارے بزرگ، ہمارے دوست، ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان اتنی ذلیل اور نیچ حرکتیں کریں گے، تو اب بتاؤ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر مدد کیسے بھیجے گا؟ کیسے اللہ ہم کو کامیابی عطا کرے گا؟ کیسے اللہ تعالی ہمارے اوپر جو ہے اپنے فضل کے، رحمت کے، کرم کے دروازے کھولے گا؟ آپ بولیں گے مولانا کیا وہ 4 عورتوں کے خاطر، کیا 6 لوگوں کے خاطر کیا اللہ پوری قوم پہ عذاب بھیجے گا؟ اللہ کی قسم، وہ 4 گناہ کر کے جتنے گناہگار ہیں، ہم خاموش بیٹھ کے ہم بھی اتنے ہی بڑے گناہگار ہیں. اللہ نے ہم کو کیوں بھیجا ہے؟ کیوں بھیجا؟ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے نوجوانوں؟ قرآن سے پوچھو، قرآن سے اللہ کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تأمرون بالمعروف، ہم نے تمہیں لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہارا کام ہے کہ تم لوگوں کو برائی سے روکو. لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، لوگوں کو برائی سے روکو. حکم ہے اللہ. وہ لوگ گناہ کر رہے ہیں، ہم خالی ارے کتنے غلیظ آئے رہے، کتنے چور آئے رہے، بٹے والا آئے رہے، ڈاکو آئے رہے، بدماش یہ بول رہے ہیں. اگر ایسا بول کے آپ نیکی کی دعوت نہیں دے رہے ہیں تو وہ گناہ کرنے والے سے زیادہ بدتر درجے کے گناہ گار ہیں. ہمارا کام ہے ملت کی فکر کرنا. ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دوست، احباب، خاندان، قبیلہ، رشتہ دار، ملنے جلنے والے، محلے والے، شہر والے، ہمارا کام ہے ان کی فکر کرنا، غور کرنا کہ ہم جو ہے کیا کر رہے ہیں. یہ امت اتنی تباہ ہو رہی ہے، ہم ان کی فکر کیوں نہیں کر رہے؟ ہم ان کی کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے، کم سے کم منہ سے بول کے تو کچھ کرو، اصلاح تو کرو ان کی. ان کو اچھائی کا راستہ تو دکھاؤ، نیکی کی بات تو بتاؤ، اخلاق حسنہ تو بتاؤ، تاکہ ان کو پتا چلے کہ وہ کتنی برائی کے دلدل میں پڑے ہوئے ہیں. آج ہمارا پورا شہر، ارے یہ اولیاء اللہ کا شہر ہے میرے بھائی. آپ نہیں جانتے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اولڈ سٹی کی ایک ایک گلی مقدس اور بابرکت گلی ہے. آج ہم علی آباد میں بیٹھے ہیں، ہمارا گھر گول کنڈا قلعے میں تھا. گول کنڈا قلعے میں سے میں یہ علی آباد کی باہر نکلتی یہ گلی ہے، گلی میں ایک مسجد ہے. سرکار محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ رہتے تھے، حضرت عبدالستار خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ. مہینے بھر کے لیے آئے تو حضرت یہ گلی میں رہتے تھے. یہ آپ کے سامنے گراؤنڈ کے سامنے باہر نکلتے روڈ پہ گلی ہے، یہ گلی میں رہتے تھے حضرت اللہ. یہ مسجد میں آ کے میں وہاں سے آ کے 1 مہینے تک حضرت قبلہ کے پیچھے فجر کی نماز پڑھتا تھا، ذکر کراتے تھے، ڈیلی حضرت کے ساتھ ذکر میں بیٹھتا تھا. یہی مسجد میں بیٹھ کے میں حضرت کو دلائل الخیرات سنا کے دلائل الخیرات کی اجازت دی. ایک ایک گلی مقدس ہے آپ کے پرانے شہر کی میرے بھائی. آپ نہیں سمجھتے اپنے شہر کی عظمت. ایک ایک گلی مقدس ہے، یہ اولیاء اللہ کا شہر ہے. یہ
گلی گلی کوچے کوچے کے اندر یہ بزرگ آرام فرما رہے ہیں. مگر افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے اس شہر کو اتنا رسوا کر دیا، اتنا رسوا کر دیا. آج یہ گلیوں میں فائنانسر، دکان دکان پہ فائنانسر، گھر گھر پہ فائنانسر، محلے محلے میں فائنانسر، پھر کے غریبوں کا خون چوس رہے ہیں. اتنے گندے ہو چکے ہیں آج ہم. صرف 10,000 روپے کی ترکاری کی بنڈی لگانے کے لیے وہ 10,000 روپے کی سود پہ لے رہے ہیں. نوز باللہ، ڈوب کے مرنے کی نوبت آ گئی آج ہمارے پاس. 10,000 روپے نہیں ہے آج ہمارے پاس. 22 سال ہو گیا بیٹی پیدا ہو کے، شادی کی بات آ گئی، جا کے در در پہ بھیک مانگ رہے. صاحب میری بچی کی شادی، صاحب میری بچی کی شادی، صاحب میری بچی کی شادی، صاحب. ارے بے وقوف، تیری بیٹی پیدا ہو کے 22 سال ہوئے، 22 سال میں تو اپنی ایک بیٹی کی شادی کے پیسے نہیں جمع کر سکا. اتنی پروگرامنگ کر کے تو زندگی نہیں گزارا، اتنی لائف تیرے اندر سامنے تھی اور تو اتنی بدبختی کی حرکتیں کر کے زندگی گزار. کیا کرا زندگی میں؟ جوا کھیلتا رہا، شراب پیتا رہا، سٹے بازی کرتا رہا، IPL پہ بیٹ لگاتا رہا، ٹھیٹا کرتا رہا، لاٹریوں میں پیسے لگایا، گندے گندے ناچ گانے دیکھتے رہا، فلمیں دیکھتے رہا، عیاشی کر کے زندگی گزار دیا. جب بیٹی کی شادی ہے جا کے کٹورا لے کے بھیک مانگ رہا، وہ سیٹ کے گھر پہ جا رہا بھیک مانگ رہا، وہ سیٹ کے گھر پہ جا رہا بھیک مانگ رہا. اب دیے تو اچھا ہے، نہیں دیے تو اس کو پورے جہاں میں بدنام کر کے چھوڑ دے رہا. افسوس کی بات ہے میرے بھائی، کیا بنا دیا ہے فائنانس پہ دکانیں ڈال رہے ہیں ہمارے نوجوان، سود پہ کاروبار کر رہے ہیں ہمارے نوجوان. سنو مسلمانوں، اس امت میں سب سے بدترین درجے کا جو گناہ ہے، اس گناہ کا نام زنا ہے. زنا کیا ہے بولو؟ زنا کرنے والے کے لیے احادیث شریفہ میں مختلف روایتیں یوں آئی جس کا مطالعہ کرنے سے پتا چلتا ہے زنا کرنے والا جلدی مر جاتا ہے. کئی کو مر رہے لوگ، 45 میں مر جا رہا، 40 میں مر جا رہا، ناچتے ناچتے مر جا رہا، گاڑی چلاتے مر جا رہا، یہاں سے بوڑھا مر جا رہا، وہاں سے. اب بیچ یہاں بیٹھ کے ایسا خالی میں ایسا فون کھڑا تو ایک ویڈیو سامنے آئی، یہیں بیٹھ کے کھڑا، بیچ کھڑا، سیلفی لیتے لیتے مر گا، پٹا گرا پٹا مر گا. کتے بلیوں کے جیسا مر رہے ہیں بھائی، کتے بلیوں کے جیسا، ہٹمنوں کے جیسی حالت ہو گئی. حالت اتنا بدترین کر کے چھوڑ دیا، معاشرے کو تباہ کر دیا پورا معاشرہ. میرے پیارے بھائیوں، رسول اللہ کہتے ہیں زنا کرنے والے کو جلدی موت آ جائے گی، جلدی مر جائے گا. زنا کرنے والے کا رزق کم کر دیا جائے گا. جہاں کاروبار کو گیا، تجارت کو گیا، ناکام، رزق کم ہو جاتا ہے. زنا کرنے والے کی راتوں کی نیند اڑا دی جاتی، زنا کرنے والے کا دن کا چین ختم کر دیا جاتا، زنا کرنے والے کے لیے زمین تنگ کر دی جاتی ہے، خبر کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے. اللہ اس کی موت کی احوال سخت سے سخت کر دیتا ہے. زنا کرنے والے کے لیے بیوی بچوں کی خوشیاں چھین لی جاتی ہے. زنا کرنے والوں کو ماں باپ کی راحت نصیب نہیں ہوتی. زنا کرنے والوں کے کاروبار میں کامیابی نہیں ہوتی. زنا کرنے والے جس جگہ قدم رکھتے ہیں وہاں اللہ ان کی کامیابی رحمت وہاں سے اٹھا لیتا ہے. اتنا بدترین درجے کا گناہ ہے زنا. ام الذنب بولا گیا، تمام گناہوں کی اصل ہے زنا. ام الذنب ہے زنا. اب رسول اللہ اتنے سب زنا کے متعلق بیان کرتے ہیں. اب ایک حدیث پاک سنو. جتنے لوگ فائنانس پہ کاروبار لے، چھوٹی چھوٹی دکان چلا رہے، سود پہ پیسے لے رہے، انٹرسٹ پہ پیسے، فائنانس پہ پیسے کیوں لے رہے میرے بھائی؟ سود کا پیسہ تمہارے رب نے تمہارے لیے حرام 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 کر دیا. سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 36 مرتبہ زنا کرنا جتنا بدترین درجے کا گناہ ہے، جو عذاب ہوتا ہے، جو وبال آتا ہے، اتنا ہی بدترین درجے کا گناہ ہے ایک نوالا سود کا. 36 مرتبہ زنا کرنا جتنا بدترین درجے کا گناہ، ایک نوالا فائنانس کا کھانا اتنا بدترین درجے کا گناہ. اللہ اکبر. خبر
میری تو روح کانپ رہی ہے اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ کا واسطہ چھوڑ دیں میرے بھائی، آؤ اللہ کی طرف آؤ یار، آؤ یار، بزرگوں کے شہر میں رہتی ہے، مدینۃ الاولیاء ہے یہ حیدرآباد، یہ حیدرآباد کا قدیم شہر مدینۃ الاولیاء، مدینۃ الاولیاء مرکز علم و ادب ہے یہ، اس کی گلیوں میں بھی بزرگوں کا فیض بڑھتا ہے۔ اللہ کا واسطہ آؤ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں کے نقش قدم پہ آؤ، نیکی کی راہ چلو میرے بھائی، اچھائی کا راستہ اختیار کرو، خیر کا راستہ اختیار کرو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، چھوڑ دو یہ سب بیکار چیزیں، یہ جھنجھٹاں، جھمیلے، غیبتاں، چغلیاں، لڑنا جھگڑنا، مارنا توڑنا، بیویوں سے لڑنا۔ 6 مہینے ہو گئے بیگم جا کے اماں کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، بابا کے گھر میں بیٹھا ہوا، کیا یہ جہالت! ایک بیوی کے ساتھ اچھی محبت نہیں کر سکے تو دنیا میں دوسروں کے ساتھ کیا خاک مخفی محبت کریں گے؟ ایک اولاد کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکے تو دنیا میں اربوں خربوں کروڑوں لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیا مخفی حسن سلوک کریں گے؟ چھوڑ دو میرے بھائی، اپنے آپ کو سیرت مصطفیٰ میں ڈھال دو، کردار مصطفیٰ کے پیکر بن جاؤ، آؤ تاجدار کائنات کی سچی اطاعت، حضور کی اتباع، حضور کی پیروی، حضور کی سیرت، حضور کی اخلاق، حضور کی تہذیب، حضور کا لایا ہوا دین قبول کر لو میرے بھائی، چھوڑ دو، سب بیکار ہے، سب بیکار ہے، سب بیکار ہے، سب بیکار ہے۔ 4 دن کی زندگی ہے میرے بھائی، صرف 4 دن کی زندگی، اس کے بعد سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، یہی فکر ہمارے حضرت ثاقب پاشا صاحب قبلہ آپ کے درمیان میں پیش کر رہے تھے، ان کی باتیں سن کے مجھے بھی تھوڑا سا شوق ہوا کہ اس بازو پہ آپ سے کچھ بھی گفتگو کروں، تو میں نے بھی کچھ جسارت کر لی، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ اس کو اپنے دل میں جگہ دیں گے نا انشاءاللہ، دیں گے نا انشاءاللہ۔ تبدیلی لاؤ، پلٹو اپنی زندگی، چھوڑ دو، پلٹو اپنی زندگی، سب بیکار، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، ہا ہو لنگی حماقت ہے، پوری لنگی حماقت، بیکار کی جھمیلے سے۔ حقیقت بس اتنی ہے، وہ خدا ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ حقیقت اتنی ہے کہ ایک دن چہرے پہ کفن اوڑھ کے جانا ہے اور وہاں رتی کا، رائی کا، شب کا، لمحے کا حساب دینا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، حضور کی شفاعت پا کے جنت میں جانا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیجیے، بیچارہ گھور کے دیکھ رہا، نہیں اعلان کرے تو باہر نکلے بعد کچھ تو بھی بولتا میرے کو، وہ بیچارہ جو ہے گلبرگہ شریف سے کیلنڈر لے کے آیا، آگے میں کو پوچھا تو جا رہے بھائی، بیٹھ بول کے بھجا دیا اس کو، تو کیلنڈر لے کے آیا وہ نوجوان، کیا رہے بھائی، تو اسسٹنٹ بھی لایا ساتھ میں۔ یہ جنید بغدادی کیلنڈر ہے، اس کی قیمت جو ہے 50 روپے ہے، آپ حضرات جاتے وقت ضرور حاصل کریے۔ اس کی جو بھی آمدنی ہوتی ہے وہ جیب خرچ کے لیے نہیں بلکہ ملت کے غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے اس کا مال استعمال کیا جاتا ہے، آپ حضرات ضرور ان سے حاصل کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد صلی علی محمد صلی علی محمد شاہ مکان و لا مکان، شاہ مکان و لا مکان، صلی علی محمد صلی علی محمد۔